اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منشیات کے مقدمات میں ہونے والی بریت پر بات کریں گے۔ بہت اہم ٹاپک ہے جس میں ہمارے لیے باصیت پولیس افسر ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ منشیات کے مقدمات میں ہم خود ہی مدعی ہوتے ہیں، خود ہی گواہان ہوتے ہیں اور خود ہی تفتیشی افسر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ایک اندازے کے مطابق منشیات کے مقدمات میں 70% ایسے مقدمات ہیں جن میں ملزمان بری ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں میرے نزدیک میں کیونکہ باصیت ڈسٹرکٹ اسیسمنٹ کمیٹی کا ممبر ہونے کے ناطے میں نے 3 سال یہ اس پہ ورک آؤٹ کیا ہے۔ منشیات کے مقدمات میں جتنے بھی ملزم بری ہوئے ہیں ان پہ ہم نے اسیسمنٹ کی ہے۔ تو میرے نزدیک اس میں 2 بہت اہم چیزیں ہیں جو پولیس کے حوالے سے میں یہاں پہ لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو منشیات کے مقدمات کی تفتیش ہے اس میں جو نقائص پائے جاتے ہیں اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے فیز میں ہم یہ بات کریں گے کہ جو ہمارے پولیس افسران یا ہمارے متحدان عدالت میں گواہی دیتے ہیں تو وہاں پر کون سے سوالات ہوتے ہیں چیف کے دوران اور جرا کے دوران، تو ان میں کیا تضاد پایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے مقدمہ بری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تفتیش میں جو نقائص پائے جاتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی ہماری جو ریڈنگ پارٹی ہے وہ تھانہ سے روانہ ہوتی ہے تو اس کی ایک رپٹ روزنامچہ میں لکھی جاتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ رپٹ جو ہے وہ بمطابق کیسز نہ ہوتی ہے۔ جو ہمارا جو مستغیث ہے اس کے ساتھ جو کانسٹیبل ہیں جو ہمارے موقع کے گواہان ہیں تو وہ ان کی روانگی کسی اور مقدمے میں کسی اور افسر کے ساتھ بھی اسی وقت میں ہوتی ہے، جو کہ ہماری جیسے ہماری تمام پروسیڈنگز جو ہیں وہ مشکوک ہو جاتی ہیں اور مقدمہ بری ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمارا استغاثہ ہوتا ہے اس میں اکثر اوقات جو مستغیث ہوتا ہے وہ جب استغاثہ لکھتا ہے تو اس میں وقت اور جو تاریخ ہے اس کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں وہ جگہ فل کرتا ہے۔ تو وہ جگہ جب بعد میں بھری جاتی ہے تو اس کی ہینڈ رائٹنگ میں فرق آ جاتا ہے، اگین وہ ہماری پروسیڈنگ جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اب مستغیث جو ہے وہ موقع پہ پہنچتا ہے، موقع کی کارروائی کرتا ہے، وہ منشیات جو ہے قبضہ میں لیتا ہے، اپنا وہاں سے استغاثہ تحریر کرتا ہے، فردات تیار کرتا ہے اور وہ استغاثہ تھانے بھجوا دیتا ہے۔ اس کے بعد کسی تفتیشی افسر کے عقب میں وہ تفتیش جاتی ہے اور وہ تفتیشی افسر موقع پہ پہنچتا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے، سیکوینس یہ ہے کہ جو فرد وہاں پہ تیار ہوئی ہے، تحریر استغاثہ لکھی ہے، وہ مستغیث کی طرف سے ہو، اور اس کے بعد جو نقشہ موقع ہے یا گواہان کے 161 کے بیانات ہے وہ تفتیشی افسر تحریر کرتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کی ہینڈ رائٹنگ سیم ہوتی ہے، تحریر استغاثہ، اس کے بعد فردات اور نقشہ موقع، یہ ایک ہینڈ رائٹنگ سے بنے ہوتے ہیں، جس سے یہ تمام کارروائی ایسے لگتا ہے کہ جیسے فیک ہے اور پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر مکمل کی گئی ہے۔ اس میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو پراپر پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے، جو تحریر استغاثہ ہے اور اس کے بعد جو فردات ہیں وہ مستغیث تیار کرے اور اس کے بعد کی کارروائی جو ہے وہ تفتیشی افسر تیار کرے۔ جو ہمارا وہاں سے استغاثہ لے کر جو کانسٹیبل تھانہ میں آتا ہے برائے اندراج مقدمہ، تو اس کا 161 کا بیان نہیں لکھا جاتا، اس کا 161 کا بیان لکھنا چاہیے، اور زیادہ پریفریبل یہ ہے کہ جو ہمارے ریکوری کے 2 وٹنسز ہیں، 2 کانسٹیبل ہیں، ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہی استغاثہ لے کر آئے تاکہ کم سے کم گواہان ہوں اور ان کے بیانات میں کل جب عدالت میں پیش ہوں تو تضاد بھی کم ہو۔ اس کے بعد جو ہمارا تفتیشی افسر ہے وہ وہاں پہ موقع کی کارروائی کرتا ہے اور مال مقدمہ لے کر تھانے آ جاتا ہے اور تھانے میں محرر کے حوالے کرتا ہے۔ لیکن جب رجسٹر نمبر 19 جس میں اندراج ہوتا ہے مال مقدمہ حوالگی محرر کا، تو اس میں دیکھا جائے تو وہ مال مقدمہ جو ہے وہ مستغیث جو ہے وہ حوالے محرر کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ تفتیشی افسر کو حوالے محرر کرنا چاہیے۔ اگین یہاں پہ یہ ایک لکیونہ ہے جس کو ہمیں ریموو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو رجسٹر نمبر 19 ہے وہ پراپر مینٹین ہی نہیں ہوتا۔ عدالتیں اب رجسٹر نمبر 19 کو طلب کر لیتی ہیں جب رجسٹر نمبر 19 پیش ہوتا ہے، تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک مقدمہ آج کی ڈیٹ میں درج ہے اور یہ اس کا مال مقدمہ رجسٹر نمبر 19 پہ کل کی ڈیٹ میں اس کا اندراج ہوگا، تو وہ بھی غلط ہے۔ قانون کے مطابق یہی ہے کہ جس دن جو مال مقدمہ ہے وہ حوالے محرر اسی دن ہونا چاہیے اور اسی دن اس کی رجسٹر نمبر 19 میں اندراج ہونا چاہیے۔ یہ کیونکہ ہم نے جو ہماری چین آف کسٹڈی ہے وہ ہم نے موقع سے لے کر تھانہ سے پھر آگے پی ایف ایس سے وہ ہم نے ان بروکن پروو کرنی ہے، اور اس میں کسی جگہ پہ بھی کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔
تیسری بات ہے، اس سے آگے چل کے جو ہمارا مال مقدمہ ہے وہ جب پی ایف ایس سے جاتا ہے تو وہ ہمارے رولز جو سی این ایس سے رولز ہیں اس کے مطابق 72 گھنٹے کے اندر اندر پی ایف ایس سے جمع ہونا چاہیے، اور جو پی ایف ایس سے لے کر جائے وہ تفتیشی افسر خود لے کر جائے۔ ہمارے جو ہے وہ زیادہ تر کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مال مقدمہ پی ایف ایس سے ہے وہ مستغیث لے کر جاتا ہے، تو یہ بھی اگینسٹ دا لا ہے، یہ بھی ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہمارا جب ہم چلان مرتب کر کے چلان بھیجتے ہیں تو اس میں جو ہمارا اعتراضات جو پراسیکیوٹر لگاتا ہے وہ بھی مدعی ہی دور کر رہا ہوتا ہے، وہ تفتیشی، حالانکہ نو ون شوڈ بی جج آف ہز اون کاز، اس پر عمل کرتے ہوئے جو مستغیث ہے وہ تو اس کیس کا تفتیشی نہیں ہونا چاہیے، تفتیشی جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور اس کو اس کے اعتراضات کے جواب اس کو دینے چاہیے۔ جب موقع سے جو چیز برآمد کی جاتی ہے تو اس میں جیسے ہم کوئی چرس ہے، کوئی بھی منشیات ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شاپر میں ہے، تو وہ شاپر جو ہے اس کا ہماری تحریر میں ذکر ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا فرد ہوتا ہے اس میں اس شاپر کا ذکر نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم اس کا وزن کرتے ہیں کہ وہ شاپر جو ہے اس کا وزن کتنا ہوا، یا ان گواہان کے بیانات ہیں ان میں بھی یہ ذکر ہونا چاہیے، وہ بھی اگین ذکر نہیں ہوتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی منشیات ہم قبضہ میں لیتے ہیں ہمیں اس کی ساخت، شکل، شیپ، یہ ہمیں چیزیں اپنے استغاثے میں تحریر کرنی چاہیے، تاکہ کل کو اگر وہ کورٹ اس کو ڈی سیل کرے تو ہمارے پاس جو چیز ہم نے لکھی ہے وہی چیز نکلے، یہ نہ ہو کہ اگر ہمارے استغاثے میں کوئی اور چیز ہے اور بعد میں کچھ اور چیز برآمد ہو رہی۔ تو یہ میرے نزدیک جو ہے وہ تفتیش کے جو میں لیکیونہ سمجھتا ہوں، یہ بہت زیادہ ریپیٹڈلی کیسز میں یہ دیکھے جاتے ہیں، اور ان کو دور کرنا آزاد ضروری ہے تاکہ جو کیسز ہیں ان میں کنوکشن جو ہے وہ 100% ہو۔ اس کے بعد جو دوسرا فیز ہے اس میں میں یہ بات اس پہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے کیسز جو ہیں جب یہ کورٹس میں فکس ہوتا ہے شہادت کے لیے، تو ہمارے جو مستغیث ہوتا ہے، ریکوری وٹنسز ہوتے ہیں، اور ہمارا تفتیشی افسر، یہ 4 گواہان ہوتے ہیں جو منشیات کے مقدمے میں جا کر گواہی دیتے ہیں، اور 5واں اس میں مقرر ہوتا ہے۔ تو سب سے مٹیریل جو ہے وہ مستغیث اور ریکوری وٹنسز ہیں ہمارے۔ تو یہ جب عدالت میں شہادت دیتے ہیں چیف تو ان کا ہو جاتا ہے، لیکن جب کراس میں جاتے ہیں تو جو صفائی وکیل ہے وہ جب ان سے سوال پوچھتا ہے تو اس کے تسلی بخش جوابات نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے بھی ایکویٹل جو ہے وہ ہو جاتی ہے منشیات کے کیسز میں۔ اس میں 5 سے 6 کویسچن ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ وکیل آپ سے، ہمارے پولیس والوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ تھانہ سے آپ کب روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ کون کون تھا، تھانہ سے آپ نے جائے وقوع پر کتنی دیر میں پہنچے، یہ ان کا دوسرا سوال ہوتا ہے۔ اور جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو جائے وقوع کے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں کیا چیز واقع تھی۔ تو یہ جو جینون گواہ ہوتا ہے وہ تو ان کے جوابات دے لیتا ہے، جسے پتہ نہیں ہوتا یا جو تیاری کر کے نہیں جاتا تو وہ تسلی بخش جواب نہیں دیتا۔ اس سے آگے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ موقع پر جو مستغیث ہے اس نے کارروائی جو کی ہے، جو اس نے جو استغاثہ لکھا ہے، فردات مرتب کی ہیں، وہ کہاں بیٹھ کر کی ہیں۔ تو کوئی ہمارا جو ہے گواہ وہ یہ جواب دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے گاڑی کے بونٹ پہ رکھ کر یہ چیزیں تیار کی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ساتھ والی دکان سے اس نے چیئر منگوائی، اس پہ بیٹھ کر یہ لکھی۔ تو تمام میں یہ تضاد ہوتا ہے۔ اگلا کویسچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو تفتیشی افسر ہے وہ کتنی دیر بعد موقع پر پہنچا اور موقع پر اس نے کہاں بیٹھ کر کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی۔ تو اگین اس میں بھی تضادات پائے جاتے ہیں۔ اس سے اگلا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ جو منشیات ہے اس کا جو رنگ ہے وہ کیسا تھا اور وہ کتنے ٹکڑوں پر مشتمل تھی۔ تو اس میں بھی سارے گواہان جو ہیں وہ مختلف جواب دیتے ہیں، کوئی 1 ٹکڑا بتاتا ہے، کوئی 2 بتاتا ہے۔ تو اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے، جو ریکارڈ کے مطابق ہے شہادت وہی دینی چاہیے۔ اس کے بعد وہ اگلا کویسچن وکیل یہ پوچھ سکتا ہے کہ جب آپ یہ ساری کارروائی مکمل ہوگی تو اس کے بعد آپ کہاں گئے۔ تو ہمارا جو ایک گواہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم تھانہ چلے گئے، دوسرا کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم گشت پر چلے گئے۔ ان کے اگین جو ہے بیانات ان میں تضادات پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں، یہ جو 5 سے 6 کویسچن ہے کراس کے، اگر یہ چیزیں ہم دور کر لیں اور ان پر ہم قابو پا لیں، بہتر شہادت ہماری ہو سکتی ہے اور اس سے ہمارا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔